اور جو سورۃ تحریم میں ذکر آتا ہے قد سغت قلوبکما، اور ہاں آگے اس کے ساتھ ذکر آتا ہے ان طلق کنہ، اگر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق دی؟ دیکھیں اگر آیا یہ ہے میں سورہ تحریم ان طلق کنہ عصا ربہ ان طلق کنہ ان یبدلہ ازواجا خیرا من کنہ، اللہ تعالیٰ کے لیے عصا جو اللہ قرآن میں آتا ہے عصا امید ہے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ پہ واجب ہے، اللہ ایسا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں تو آپ سے بہتر عورتیں بہت ہیں، اللہ آپ کو دے دے گا۔ یہ ایک تھریٹ ہے، دیکھیں یہ ایک تھریٹ ہے، تھریٹ بولتے ہیں دھمکی کو، تہدید کو، کہ آپ باز آ جائیں غلط کاموں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت سے باز آ جائیں، ان کے لیے بہت آسان ہے آپ کو طلاق دینا۔ نہ آپ سے کوئی آپ میں سے نہ صاحب اولاد ہیں وہ، ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ کیا چیز ہے وہ طلاق دینا۔ اگر آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ازواج جو آپ سے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ ان سے عطا کرے گا۔ وہ بہترین کن چیزوں میں ہے؟ میں آپ کو قرآن مجید دکھا دوں۔ یہ بلی عسى ربه ان طلق کن، اللہ تعالیٰ یہی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ عصا اللہ کی جانب سے جو عصا ہوتا ہے، عصا موجبہ ہوتا ہے، یعنی اللہ ایسا وعدہ، اللہ کا وعدہ ایسا ہی کرے گا کہ اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ وہ آپ سے بہتر ازواج، مسلمات مؤمنات جو مسلمان ہوں، مؤمن ہوں، قانتات ہوں، اہل طاعت ہوں، تائبات اہل توبہ ہوں، عابدات اہل عبادت، سائحات بلے اہل طاعت ہوں، طیبات ہوں، افکار طیب بھی ہوں، بکر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ بہت ہیں، آپ سے بہتر عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اس طرح کی اس کی عائشہ کی کوئی تعریف نہیں ہے، یا اس طرح نہیں کہ اگر نبی پہ واجب ہے کہ ان کو طلاق دینا، اگر طلاق نہیں دیا تو وہ بہت اچھی عورت ہے، اس میں اس طرح کی کوئی تو دلالت نہیں ہے۔ کوئی روایت تو نہیں ملتی طلاق کی؟ طلاق کی روایت ہے نا، حفصہ کو طلاق دیا تھا، اور وہ یہ مسلم میں روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کہتے تھے کہ انہوں نے طلاق دیا، صحابہ کہتے تھے کہ انہوں نے، حفصہ کی طلاق تو ہے نا، حفصہ کی طلاق، عائشہ کے متعلق یہ تسلیم نہیں کرتے کہ عائشہ کو طلاق ہوئی تھی، لیکن اگر کسی کو طلاق دی تو کیا اس کے بدلے میں کوئی دوسری بیوی سے نکاح ہوا؟ کیونکہ آیت میں اب ہے کہ اگر طلاق دی تو اس کے بدلے میں کوئی نکاح ہوگا۔ دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج تو بہت تھی نا، اب ان کو اگر طلاق نہیں دی ان کو، وہ واجب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طلاق دینا، اور طلاق جو ہے اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے حلال میں سب سے زیادہ جو مبغوض ہے اللہ کے نزدیک، ابغضوا ما احل اللہ، حلال میں سب سے مبغوض اللہ کے نزدیک طلاق ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سنت بنا دیتے، یہ تو ان کے لیے مناسب نہیں تھی کہ وہ سنت بنا دیتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بہت سارے ہیں، ان میں سے اگر حفصہ کو طلاق دے کے حفصہ کو اس سے دوبارہ رجوع کیا انہوں نے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت منتیں کی ہیں، تو اگر کوئی اور بھی اسی کے جواب میں ماریا کو اللہ نے دیا ہو یا کسی کو دیا ہو، اس کے پاس ہمارے روایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب نہیں تھا کہ اگر یہ برے ہیں آپ پہ واجب ہے کہ ان کو طلاق دینا، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دیا تو اس سے مطلب یہ اچھے لوگ ہیں، تو کہاں اس آیت میں لکھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے یا کسی مسلمان پہ واجب ہے کہ اگر اس کی عورت اچھی نہ ہو تو اس کو طلاق دیں؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت جو ہے بہت ہی بری عورت تھی، کافر بری عورت، ہر طرح سے وہ اپنے شوہر کے وہ اذیت کرتی تھی، مخالفین کا ساتھ دیتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی طرح، ان کو طلاق نہیں دی آخر تک۔ تو یہ ان کو طلاق نہ دینا، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ، برے پڑوسی ہیں تو ان کے برداشت کرو، تحمل کرو، برے رشتہ دار ہیں تو تحمل کرو اور برداشت کرو، اور ان کو امر بالمعروف کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اور مزید بولیں بھائی صاحب۔